آپ تمام بچوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو لیسن میں ہم بہار بورڈ درجہ 7 اردو کے سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے، جو کہ ایک غزل ہے، اور اس غزل کے جو شاعر ہیں وہ ہیں داغ دہلوی۔ غزل کے بارے میں اگر باتیں کریں تو غزل پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ غزل جو ہے ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر محبوب کی تعریف میں جو ہے غزلیں لکھا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں جو ہے تبدیلیاں آتی گئیں اور بعد میں مختلف موضوعات پر جو ہے غزلیں لکھی جانے لگیں۔ عام طور سے ایسی نظمیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک غزل ہے اور اس غزل میں بھی شاعر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب خدائے تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سبق کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے مشق میں دیے گئے تمام سوالات کو بھی ہم حل کریں گے۔ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ یہاں پہ تو نے سے مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو نے ایسا سبق پڑھا دیا اور دل سے جو ہے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ اور یہاں پہ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ہم نے تو کچھ مانگا بھی نہیں تھا، آپ نے بنا مانگے ہی ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، اور جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ جیسے ایک انسان اگر دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے یا تو عام طور سے وہ کسی غرض سے کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بدلے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اگلا شعر ہے، نارے نمرود کو کیا گلے زار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اور یہاں پہ دوست سے مراد ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ان کے قوم کے بادشاہ اور ان کے قوم کے لوگوں نے جو ہے جب وہ اپنے قوم کے لوگوں کو مورتوں کی پوجا سے منع کرتے تھے، تو آخر میں ان لوگوں نے جو ہے ان سے چڑھ کر ایک بار انہیں دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے وہ اسے بالکل صحیح طریقے سے باہر آ گئے تھے اور ان کا کچھ نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو شاعر اسی واقعہ کا یہاں پہ ذکر کرتا ہے کہ نارے نمرود کو کیا گلزار، یعنی کہ نمرود کی آگ کو آپ نے جو ہے باغ بنا دیا اور دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اور اگلا شعر ہے کہ جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے۔ یہاں پہ سوا سے متعلق ہے کہ اس سے بڑھا چڑھا کر، جو کچھ بھی اگر ہم نے آپ سے مانگا تو آپ نے اس میں بڑھا کر دیا اور زیادہ ہی دیا۔ آگے ہے، مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقشہ اپنا جما دیا تو نے۔ اور آگے ہے جو غزل کا آخری شعر ہے جس کو مطلع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ یعنی کہ کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے، جو کچھ ہے سب اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے اور دلواتا ہے۔ اور مشق میں سب سے پہلے ہے معنی یاد کیجئے، تو اسے آپ کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ پہلا لفظ ہے بے طلب۔ بے طلب کے معنی ہوتے ہیں بغیر مانگے۔ نار کے معنی آگ، گلزار یعنی کہ باغ، اور نمرود ایک بادشاہ کا نام جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور سوا کے معنی ہوتے ہیں زیادہ، باطل کا مطلب ناحق یا جھوٹ، اور نقش کا مطلب ہوتا ہے تصویر۔ اور آگے ہے غور کرنے کی باتیں۔ نواب مرزا داغ دہلوی اردو کے ایک بڑے غزل گو شاعر ہیں، انہوں نے آسان زبان میں غزلیں کہی ہیں۔ ایسی ہی ایک غزل آپ نے پڑھی، اس میں شاعر نے خدائے تعالیٰ کی تعریف اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے،
اور کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب خدائے تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور مشق میں یہاں پہ ہے سوچئے اور جواب دیجئے۔ پہلا سوال ہے ہر شعر میں تو نے ردیف لائی گئی ہے، تو نے سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے تو نے اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا سوال ہے شاعر کو کس نے اس کی خواہش سے سوا دیا، مطلب اس سے زیادہ دیا؟ تو جواب ہے شاعر کو اللہ نے اس کی خواہش سے سوا یعنی کہ اس کی خواہش سے زیادہ دیا۔ سوال نمبر 3 ہے نمرود کی آگ کو کس نے گلزار بنا دیا؟ جواب نمرود کی آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ اور چوتھا سوال ہے دوست کو یوں بچا دیا تو نے، اس میں دوست سے کون مراد ہے؟ تو جواب ہے دوست کو یوں بچا دیا تو نے، اس میں دوست سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور مشق میں آگے ہے مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھیے، یعنی کہ ایک طرح سے اس کو آپ کو ملانا ہے۔ پہلا ہے بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے، اس کو اس سے ملا دینا ہے۔ اور پھر ہے جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، تو اس کو اس سے ملا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور مٹ گئے دل سے نقش باطل سب، نقشہ اپنا جما دیا تو نے، اس کو اس سے ملا دیجئے۔ اور آگے ہے داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے صحیح مصروں پر صحیح اور غلط مصروں پر غلط کا نشان لگائیے، جیسے سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، تو یہ صحیح مصرع ہے۔ اس کے بعد ہے جو دیا بے غرض دیا تو نے، یہ مصرع اس طرح سے نہیں ہے، مصرع اس طرح سے تھا بے غرض جو دیا دیا تو نے، تو یہ غلط ہو گیا، ترتیب صحیح نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے یوں بچا دیا دوست کو تو نے، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ترتیب اس طرح سے تھا دوست کو یوں بچا دیا تو نے۔ اور چوتھا ہے کون تھا دینے والا داغ کو، یہ بھی غلط ہے کیونکہ ترتیب اس طرح سے تھا کہ داغ کو کون دینے والا تھا۔ اور آخر میں ہے جو دیا اے خدا دیا تو نے، تو یہ صحیح ہے ترتیب۔ تو اس طرح سے اس میں پہلا اور آخر والا جو ہے صحیح تھا، باقی تینوں غلط ہے۔ آگے ہے ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے، تو جملوں کا مطلب ہوتا ہے سینٹنسز بنانا، اس سے ایک لائن بنانا، ایک واقعہ بنانا۔ ان سب سے آپ بھی کوئی اور دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں، پھر بھی آپ کے ہیلپ کے لیے میں نے یہاں پہ کچھ ایگزامپلس لکھ دیے ہیں، جیسے دل، یہاں میرا دل نہیں لگتا ہے۔ سبق، اس نے سبق یاد کر لیا ہے۔ نقش، یہ نقش بہت خوب ہے۔ خواہش، تمہاری کیا خواہش ہے۔ خدا، خدا ایک ہے۔ اور مشق میں آگے ہے نعرے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا دیا تو نے، مندرجہ بالا شعر میں کس واقعے کی جانب اشارہ ہے؟ استاد کی مدد سے واقعے کی تفصیل اپنی کاپیوں میں لکھیے۔ تو جواب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں مندرجہ بالا شعر میں شاعر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اس واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اس سے بغیر کسی نقصان کے باہر نکال دیا اور آگ کو ٹھنڈی کر دی۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی پوجا نہ کرنے کو کہا تو ان کے قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ پھر ایک بار موقع پا کر انہوں نے ساری بتوں کو توڑ دیا، جس سے ان کی قوم کے لوگوں اور بادشاہ نمرود کو ان پر شک ہوا اور بادشاہ نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈی کر دی اور آپ کو بچا لیا۔ اور آگے ہے جواب لکھیے بے طلب جو ملا ملا مجھ کو، بے غرض جو دیا دیا تو نے، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو جواب میں لکھ سکتے ہیں اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بنا مانگے ہی دیا ہے، اس میں اللہ کو کوئی غرض یعنی فائدہ نہیں ہے، اس نے جو بھی دیا ہے بے غرض دیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے آخری شعر میں شاعر نے خدا سے کیا کہا ہے؟ تو جواب ہے غزل کے آخری شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انہیں عزت،
شہرت اور دولت دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو یہ چیزیں دے سکے، یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور مشق کے آخر میں ہے درجہ ذیل الفاظ میں مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کیجئے، یعنی کہ یہ سارے جو الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں ان میں سے کون میسکولن ہے اور کون فیمینن ہے، یعنی کہ کون پرلنگ ہے اور کون استری لنگ ہے، یہ بتانا ہے، مذکر اور مؤنث بتانا ہے۔ یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ہے سبق، دل، آگ، پھول، خواہش، نقشہ اور دوست۔ تو اس میں سے مذکر اور مؤنث کو ہم نے الگ الگ لکھ دیا ہے۔ جیسے مذکر میں آ جائے گا سبق، دل، پھول، نقشہ، دوست، اور مؤنث میں آ جائے گا آگ اور خواہش۔ اور بچوں اس طرح سے یہ جو سبق تھا غزل یہاں پہ ہو جاتا ہے مکمل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اس کے مشق میں دیے گئے تمام سوالات کا حل بھی نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا تو ضرور سے اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔